بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق سورۃ الانشقاق تجوید کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت۔ اذا ذال کو سے ادا کرنا، ذال اس طرح ادا ہوتا ہے، زبان کی سر دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر سے لگا کر ادا ہوتا ہے، اس طرح اذا السماء انشقت۔ انشقت، اون ادھر اخفا ہوگا، اس کی وجہ سے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد شن آیا، ادھر اخفا ہوگا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ غنہ کی مطلب ناک میں آواز چھپانا۔ شقت، قاف بڑا قاف ہے، ادھر بڑا قاف سے ادا کرنا، اس طرح ادا ہوتا ہے، زبان کے آخری حصہ اوپر نرم تالو سے لگا کر اس سے بڑا قاف ادا ہوتا ہے، اس طرح شقت وأذنت۔ ذال کو سے ادا کرنا، ذال اس طرح ادا ہوتا ہے، زبان کی سر دو سامنے والی اوپر دانتوں کی سر سے لگا کر ادا ہوتا ہے۔ وأذنت لربها، را کو موٹا کرنا، را پر زبر ہے، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ وحقت، ہا کو سے ادا کرنا، ہا اس طرح ادا ہوتا ہے، وحقت وإذا الأرض، وإذا ذال کو سے ادا کرنا، ذال اس طرح ادا ہوتا ہے، زبان کی سر دو سامنے والی اوپر دانتوں کی سر سے لگا کر ادا ہوتا ہے۔ وإذا الأرض، را کو موٹا کرنا، اگر را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ مدت وألقت ما فيها وتخلت۔ وألقت، قاف بڑا قاف ہے، قاف کو سے ادا کرنا، وألقت ما فيها، فا کو سے ادا کرنا، فا اس طرح ادا ہوتا ہے، دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر نیچے ہونٹ سے لگا کر ادا ہوتا ہے، فيها۔ وأذنت لربها وحقت، لربها، را کو موٹا کرنا، را پر زبر ہے، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ وحقت، ہا کو سے ادا کرنا، ہا اس طرح ادا ہوتا ہے، وحقت یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک۔ انسان ادھر اخفا ہوگا، اس کی وجہ سے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سن آیا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، غنہ کی مطلب ناک میں آواز چھپانا۔ انسان، انک ادھر حرف غنہ ہوتا ہے، اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، غنہ کی مطلب ناک میں آواز چھپانا۔ کادح الی ربک، صدق اللہ العظیم۔